اذان کیا ہے؟ کیا اذان میں مسلمان اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا اذان سے پہلے کوئی ایسا لفظ تھا جس کو مسلمان اپنی نماز کے لیے استعمال کرتے تھے؟ اذان کی تاریخ اور اس کی ابتدا کیا ہے؟ کیا اذان کے سائنسی اور روحانی اثرات بھی ہیں؟ اذان کیا ایک دعوت ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں حال فی الحال۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اذان کے بارے میں۔ ناظرین، آپ چاہے دنیا کے جس خطے میں رہ رہے ہوں، آپ کو صبح شام روزانہ ایک خاص طرح کی آواز ضرور سنائی دیتی ہوگی۔ یہ آواز عربی الفاظ میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی عبادت گاہ یعنی مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دراصل یہ آواز ایک الارم ہوتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اب وقت ہو گیا ہے نماز پڑھنے کا۔ ایک سچا مسلمان اور مومن جب اس آواز کو سنتا ہے تو اپنے سب کام کاج، تجارت، زراعت چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد روانہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ مسجد نہیں جمع ہو سکتے وہ اپنی جگہ پر ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اذان کی آواز اور معانی سننے اور جاننے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی اذان سے جڑا ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، بس مختصر طور پر ویڈیو طویل نہ ہو آپ کو بتانا کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ یعنی دوران طالب علمی مجھے دعوت ملی تقریر کرنے کی۔ میں ایک ایسی جگہ گیا جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہاں پہ مسجد بھی نہیں تھی۔ میں نے جب تقریر کیا، تقریر ختم ہونے کے بعد زیادہ تر جو سامعین میں سے، سننے والوں لوگوں میں سے تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ ان میں گاؤں کے جو سیدھے سادے لوگ تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی وانی بہت ہی پیاری ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن مجھے ایک چیز کا جواب دیجئے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، پوچھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنی اذان میں اکبر بادشاہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ میں ان کی بات کو سن کر تھوڑے دیر کے لیے سکتے میں بھی رہا اور دل ہی دل مسکرایا۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کو حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ لوگ۔ پھر میں نے بتایا کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پوجا نہ کرے، اور ہم اذان میں کسی بادشاہ یا کسی اپنے مرے ہوئے یا کسی دادا پردادا کا نام نہیں لیتے، بلکہ اللہ اکبر کا معنی ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا۔ پھر میں نے اذان کے ہر ایک جملے کو، ہر ایک کلمے کو اچھے طریقے سے ترجمہ کر کے بتایا۔ اللہ اکبر معنی اس کا یہ ہے کہ ایشور سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے علاوہ کوئی پوجا کرنے کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دت اور ان کے میسنجر اور ان کے رسول ہیں۔ جب میں نے اس چیز کو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں نے کہ آ جاؤ اللہ کے بندو، آ جاؤ، وقت ہو گیا ہے نماز کے لیے، نماز پڑھنے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، کہ کامیابی کے لیے آؤ، کہ کامیابی تو اصل ایشور کی پوجا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ پھر لاسٹ جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی پوجا کر لائق نہیں، یہ ہوتا ہے۔ جب میرے ترجمے کو ان لوگوں نے سنا تو آپ یقین نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ کتنے متاثر ہوئے اور کتنا اس کو پسند کیا۔ تو اس ترجمے کو جب بتایا گیا تو ان کے ذہن سے یہ تو ناظرین، آئیے ہم آپ کے سامنے وہ پیاری اور خوبصورت آواز رکھتے ہیں، آپ بھی اس سے محظوظ اور لطف اندوز ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اشہد نہیں۔ ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حي ہیں۔ على الصلاة حي على الصلاة آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز حي کے على لیے۔ الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ایک پیاری اور خوبصورت آواز میں اذان کے کلمات سنے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ اذان شروع کب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اس خواب کو وحی کی تصدیق قرار دیا اور حضرت بلال کو اذان دینے کی سعادت ملی، اور یوں یہ مقدس عمل قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کا شعار بن گیا۔ جدید سائنسی تحقیقات یہ ہیں کہ اذان کے الفاظ اور اس کا مخصوص لحن انسانی دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں سکون، ذہنی تناؤ میں کمی اور ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوتا ہے۔ اذان صرف ایک اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے اتحاد کی علامت بھی ہے۔ مختلف ممالک میں اذان کے منفرد انداز سننے کو ملتے ہیں، مگر پیغام اس کا صرف ایک ہی ہوتا ہے: اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بندگی کی دعوت اور کامیابی کی بشارت۔ یہ وہ صدا ہے جو زمین سے آسمان تک گونجتی ہے، جو دلوں کو منور ناظرین، یہ کرتی ہے۔ تھی